آج ہم بات کرتے ہیں ازبکستان کی. ہم نے بہت سلیکشن کی کوئی خاص وجہ تھی یا ویسے ہی؟ اچھا سلیکشن کی وجہ کوئی ایسی خاص تو نہیں تھی، لیکن یہ جتنے بھی ممالک ہیں، ترکمانستان، ازبکستان، جتنے بھی یہ تان والے ممالک ہیں، پاکستان، افغانستان، نہیں پاکستان افغانستان تو ایک الگ وہ پٹی پر ہے نا. یہ سارے ترکمانستان، آذربائیجان، ترکمانستان، یہ سارے وہ ہیں جو رشیا سے نکلے ہوئے ممالک ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج یہاں پر دیکھا جائے کہ یہاں کی کیا ہسٹری ہے. تو خوبصورت لوگوں کی سرزمین ہے، مہمان نواز لوگوں کی سرزمین، بالکل بڑے بڑے نام ہیں. ان پہ آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے، کیونکہ اگر میں جانتی ہوں کہ بہت بڑے بڑے ناموں کا تعلق اس سرزمین سے رہا ہے، تو پھر اویس نے بھی اپنی ریسرچ تو پوری کی ہوگی. ریسرچ تو پوری کی ہے، ہماری ٹیم نے بھی ریسرچ پوری کی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں ازبکستان کے بارے میں کہ بڑے خوبصورت لوگوں کی، مہمان نواز لوگوں کی سرزمین ہے. اور ازبکستان جو ہے وہ بیسیکلی وسط ایشیا میں واقع ہے، ایک تاریخی مسلم ملک ہے. اور اس کی مٹی جو ہے وہاں پر آپ کو اسلامی تعلیم کی خوشبو ملے گی، تحقیق کی خوشبو ملے گی. امام بخاری وہاں کا ایک بہت بڑا نام ہے. ابو علی سینا، البیرونی، الخوارزمی، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے. اور اس وجہ سے کہ یہ فن و تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے. کوئی تقریباً 20,700 سال قبل ایرانیوں نے یہاں پر ندی نالوں پر آبپاشی شروع کی، جس کی وجہ سے سمرقند اور بخارا جیسے شہر آباد ہونا شروع ہوئے. یہ 20,700 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد یہ جو شہر ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ اپنے محل و وقوع کی وجہ سے یہ علاقے جلدی سے آباد ہونا شروع ہو گئے. اور چین اور یورپ کے درمیان آمد و رفت کا سب سے اہم راستہ ان علاقوں میں بن گیا. اور پھر یہ جو راستہ ہے یہی شارع ریشم سے پھر کنیکٹ ہوتا ہے. سلک روڈز یہاں سے گزر کے جاتے ہیں. بالکل، یہ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں. اچھا 7ویں صدی عیسوی میں یہ جو دونوں شہر تھے، ان کو ماوراء النہر بھی کہتے ہیں. سمرقند اور بخارا جو دونوں شہر ہیں، ان کو ماوراء النہر بھی کہتے ہیں. اور یہ دونوں شہر جو ہیں وہ اس علاقے میں سب سے بڑا انقلاب اس وقت آیا جب عرب قوم یہاں پر آئی اور انہوں نے اسلام کا پرچم یہاں پر لہرایا. اور یوں یہ علاقے اسلام کے زیر اثر آ گئے. اس کے بعد تاریخ اسلام میں بخارا پہلی مرتبہ سن 850 عیسوی میں دولت سامانیہ کا دارالحکومت قرار پایا. اور سامانی جو قوم تھی اس کے دور عروج میں یہ شہر اسلامی دنیا میں علم کا ایک گہوارہ بنا، ادب کا ایک مرکز بنا، اور یہ اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی. بالکل. اچھا اس کے بعد یہاں پر مساجد قائم ہونا شروع ہوئی، مدرسے قائم ہونا شروع ہوئے، بڑی تعداد میں یہ تعمیرات وہاں پر ہوئی. اور مسلم تاریخ کے جو لوگ جن کے ابھی ہم نے نام لیے ان کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے امام بخاری کا نام، جن کی بخاری شریف جو ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں. امام بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں 5 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی اور سند کے ساتھ یاد تھی. تو اس طرح کا حافظہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زبردست حافظے سے نوازا تھا. تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی تالیف کی، ان کا تعلق اس جگہ سے تھا. پھر اس کے علاوہ دنیا اسلام کے ممتاز ترین جو طبیب گزرے ہیں، ابو علی سینا فلسفر بھی تھے، لیکن جو ان کی مین وجہ شہرت ہے وہ طب تھی. ابو علی سینا کا تعلق وہاں سے تھا، بخارا میں پیدا ہوئے تھے وہ. اس کے بعد پھر ابو ریحان البیرونی جو کہ ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ کے ماہر تھے، انہوں نے اس پر ایسی عمدہ کتابیں لکھی ہیں جو آج تک پڑھی جاتی ہیں. ان کا تعلق بھی یہیں پر سے تھا. اور البیرونی کو ریاضی کا موجد بھی کہتے ہیں. البیرونی جو ہے وہ خوارزم میں پیدا ہوئے تھے، اسی علاقے میں ایک جگہ ہے خوارزم، وہاں پر پیدا ہوئے تھے. پھر اس کے بعد علم ریاضی اور فلکیات کے ماہر الخوارزمی کا تعلق بھی خوارزم سے تھا، جو کہ آج کل ازبکستان میں الجبرا والے جو الجبرا والے بھائی جن کو الجبرا سمجھ میں نہیں آتا وہ الخوارزمی کو بہت یاد کرتے ہیں، اکثر یاد کرتے رہتے ہیں. امتحانات میں جب نہیں سالو ہو رہے ہوتے سوالات تو اکثر یاد کرتے ہیں کہ یہ الخوارزمی صاحب نے کیا کر دیا. لیکن جو ان کی علم کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے، الجبرا کے لیے خدمت ہے وہ واقعی بہت زیادہ بڑی خدمت ہے. اور اس کے بغیر آج کی جتنی بھی ماڈرن ڈیولپمنٹس ہیں وہ الجبرا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں، ڈیجیٹل ورلڈ دیکھ لیں، بالکل وہ ادھورا ہے. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے امیر تیمور. فاتح، ایک بہت بڑے فاتح، ایک بہت بڑے سپہ سالار، ان کا تعلق بھی یہیں سے تھا. پھر سکندر اعظم، چنگیز خان اور امیر تیمور لنگ، یہ 3 وہ فاتح ہیں جن کو فاتح اعظم کے نام سے دنیا جانتی ہے. تو امیر تیمور کا بھی تعلق یہیں سے تھا. اچھا دہلی سے لے کر ازمیر تک اور ماسکو سے لے کے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ یہ امیر تیمور جو ہے وہ خود گیا ہے اور ہر جنگ میں اس نے خود شرکت کی، اسی لیے اس کو فاتح اعظم کہتے ہیں. تو ایسے بڑے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں. اب ہم آتے ہیں ذرا بخارا کی تاریخ کے پر. تاریخ میں ایرانی تہذیب کا اہم ترین مرکز رہا ہے بخارا. اس کے طرز تعمیر میں اور آثار قدیمہ میں ایرانی تاریخ سے نظر آتی ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ جو مساجد ہیں، مدرسے اس دور کے، وہ آج بھی موجود ہیں. 4 مینار کا مدرسہ،
پھر بخارا کی جو مسجد ہے، کولون مینار اور اسلامی ثقافت کی علمبردار عمارتیں، کئی ایسی عمارتیں ہیں جو کہ آپ کو بخارا میں نظر آئیں گی، اور بخارا کو اسی وجہ سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثوں میں بھی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پرانا جو ہیریٹیج ہے، عمارتیں ایسی ہیں کہ جو موجود ہیں، تو اسی لیے اس کو یونیسکو والوں نے ہیریٹیج لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، تو اسی لیے ایسی جگہ ہے جہاں جانا چاہیے۔ ہم ایسے جتنے بھی ممالک بتا رہے ہیں ان تمام ممالک میں جانا بنتا ہے، اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے، بالکل ہمارا ٹورزم بڑھائے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں 1220 میں۔ 1220 میں چنگیز خان نے وہاں پر حملہ کیا، اس کی تباہکاریوں کا نشانہ بنا، اور اس کے بعد پھر یہ چغتائی اور تیموری سلطنت اور خان بخارا کی حکومت میں یہ علاقہ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد 13ویں صدی کے اوائل میں منگول کے چنگیز خان کی چنگاری یہاں پر بھی پہنچی اور پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ایرانی بولنے والوں کو وسط ایشیا کے دوسرے علاقوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کی، وہاں سے وہ چلے گئے۔ امیر تیمور کے زمانے میں یہ جو شہر تھے ماوراء النہر، جن کا میں نے نام بتایا تھا آپ کو، ماوراء النہر نے پھر سے پھلنا پھولنا شروع کیا، اور اس بار جو مرکز تھا وہ بخارا کے بجائے سمرقند بن گیا تھا۔ وہ بھی بڑا ایک ایسا تاریخی شہر ہے۔ اب سمرقند جو ہے وہ دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور صوبہ سمرقند کا دارالحکومت ہے، اور بخارا کی طرح سمرقند بھی زمانہ قدیم سے چین اور مغرب کے درمیان شارع ریشم کے وسط میں واقع اسلامی تعلیم اور تحقیق کا مرکز جو ہے اس کے طور پر یہ جانا جائے۔ بالکل سمرقند کے اندر بھی بہت سارے ایسے مدارس تھے جو کہ مساجد تھی جو کہ تعلیم کے حوالے سے بہت مشہور تھی، اور آج بھی شہر میں واقع مسجد ہے بی بی خانم مسجد، اس کی اہم ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے، بڑی تاریخی مسجد ہے وہاں کی، اور اسے ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک ریگستان ہے جو کہ قدیم شہر کے مرکز میں واقع ہے، اور 2750 سالہ قدیم شہر ہے یہ۔ اس شہر کو بھی یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ تیار کیا گیا، اور خاص چیز وہاں کی ہے روٹیاں۔ اچھا بالکل، روٹی دیکھیں، روٹی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، دنیا کا ہر کام روٹی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، تو سمرقند کی روٹیاں بڑی مشہور ہیں، اور یہاں آنے والے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ سب یہ روٹیاں خریدتے ہیں، اپنے اپنے ملک بھی لے کر جاتے ہیں، بڑی لمبی سی ایک الگ طرح کی وہ روٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ روٹیاں بتائیں اور تحفہ لے کر جاتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں۔ دیکھیں کتنی کچھ زبردست روٹی بنائی ہے انہوں نے، یہ بنتے ہوئے اس کے کچھ ویژولز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں 19ویں صدی کے اوائل میں۔ اس وقت تک جو 3 ازبک قبائل تھے، وہ ایک ان کا نام تھا خانیت بخارا، ایک کا نام تھا خانیت خیوا، اور ایک کا نام تھا خانیت خاقند۔ انہوں نے اپنی جو پسپائی ہے اس سے ابھرنے کا تھوڑا سا دور دیکھا، تھوڑا سا یہ قبائل ابھرے، لیکن صدی کے نصف آتے تک، ہاں بالکل، تو یہ جو علاقہ تھا اس کی زرخیزی کو اور اس کی جو تجارت تھی اس کو کچھ نظر لگ گئی، اور روس نے یہاں پر جو ہے وہ اپنی، جسے آپ کہہ لیں کہ لالچ کی وجہ سے یا جو بھی ان کا ایک گلوبل ایجنڈا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری فوج یہاں پر لگا دی، اور پھر اس کے بعد 1876 میں جو ہے وہ روس نے ان تینوں علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور موجودہ دور کا ازبکستان اس کی زیر حکومت آ گیا، اور خانیت کے جتنے بھی اختیارات تھے وہ سارے کافی حد تک محدود ہو گئے۔ پھر 1924 میں سوویت اتحاد نے ازبک سوویت سوشلسٹ ریپبلک قائم کی، اور 1991 میں ازبکستان نے سوویت اتحاد سے آزادی کا اعلان کیا اور ایک الگ ملک بنا وہ، اور 1992 میں ازبکستان کو ایک نیا دستور ملا۔ تاشکند جو ہے وہ ازبکستان کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ آج کل اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو کوئی تقریباً 3,27,50,000 کے قریب اس کی آبادی ہے جو کہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور جس میں سے کوئی تقریباً 78% ازبک جو ہیں وہ مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد 4% جو ہے وہ 78% لوگ جو ہیں وہ ازبک ہیں، ازبک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، 4.7% لوگ جو ہیں وہ تاجک ہیں، اور باقی 17% جو ہے وہ دوسری نسلوں کے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں، اور اس ملک کی 87% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے۔ بالکل 87% لوگ وہاں پر مسلمان ہیں، اور عبداللہ اریپوف جو نام ہے وہ ازبکستان کے وزیر اعظم کا ہے، اور آج کل جو ہے وہ وہاں کے وزیر اعظم